اس ایپیسوڈ کا آغاز قلعے کے اندر سے ہوتا ہے۔ کماندار لوکاس اپنے آدمیوں کے سامنے کھڑا ہے اور بڑے غرور کے ساتھ اعلان کرتا ہے کہ سب جان لیں میں سرحدوں کا حاکم ہوں، میں یہاں انصاف قائم کرنے آیا ہوں، مظلوموں کو بچانے آیا ہوں اور تمام غلاموں کو آزاد کرانے آیا ہوں۔ پھر وہ قسم کھا کر کہتا ہے، میں کماندار لوکاس وعدہ کرتا ہوں جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں بانٹ دوں گا، جب تک سب کو آزاد نہ کروا دوں آرام سے نہیں بیٹھوں گا۔ اگر کسی نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو اس کا انجام عبرتناک ہوگا۔ کماندار لوکاس کی آنکھوں میں واضح عزم اور خطرہ نظر آتا ہے۔ اس کے سپاہی نعرہ لگاتے ہیں، فضا میں طاقت اور خطرے کا احساس واضح ظاہر ہوتا ہے۔ اگلے منظر میں وزیر عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرزمین میں داخل ہوتا ہے۔ وہ اپنے آدمیوں سے کہتا ہے، سب سے پہلے ہم کراسی سردار کے پاس جائیں گے، پھر گرمیاں اور پھر جاندار قبیلے سے ملاقات ہوگی، عثمان سردار سے آخر میں ملیں گے۔ اس کا ایک سپاہی پوچھتا ہے، حضور کیا ہم سردار عثمان سے ملاقات نہیں کریں گے؟ ان کا قبیلہ تیزی سے مضبوط ہو رہا ہے۔ وزیر عمر نے جواب دیا، میں سب جانتا ہوں، مگر ترتیب وہی ہوگی جو میں نے طے کی ہے، اور کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا اصل مقصد یہاں آنے کا کیا ہے۔ یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ وہ سپاہی طاقت کا توازن دیکھنے آیا ہے۔ اسی دوران ایک سپاہی عثمان سردار کے پاس آ کر اسے بتاتا ہے، میرے سردار خلیفہ حضرت کا وزیر عمر یہاں آ رہا ہے۔ عثمان سنجیدگی سے خبر سنتے ہیں، پھر وہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں، اگر ہم ایک نہ ہوئے تو دشمن غالب آ جائے گا۔ یہ ریاست صرف تلوار سے نہیں قربانیوں سے بنی ہے، اور ہم اپنے مقصد سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کے الفاظ قبیلے میں حوصلہ بھر دیتے ہیں۔ اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں باران سردار اپنے خیمے میں بیٹھا مستقبل کے فیصلے پر غور کر رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ کس قبیلے کے ساتھ اتحاد زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس کی بیگم اس سے کہتی ہے، اگر دیوان میں جا رہے ہیں تو خالی ہاتھ نہ جائیں، تحفے لے جائیں، جب ہم کچھ دیں گے تبھی بدلے میں کچھ ملے گا۔ وہ مزید یہ بھی کہتی ہے، عثمان سردار کی بیٹی فاطمہ خاتون کا رشتہ مانگ لینا چاہیے، یہ اتحاد ہمارے لیے طاقت بن سکتا ہے۔ باران سردار کچھ لمحے خاموش رہتا ہے۔ اس کے چہرے پر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سیاسی فائدہ اور طاقت کے توازن کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ یہ منظر صاف بتاتا ہے کہ یہ صرف رشتہ نہیں بلکہ ایک سیاسی چال ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گونجا خاتون کے ہاتھ میں وہ کپڑے جو پہلے ایک بچے کے لیے تیار کیے گئے تھے۔ یہ کپڑے اصل میں علم خاتون کے بچے کے لیے سلے گئے تھے، مگر وہ بچہ زندہ نہ رہ سکا۔ خوف اور وہم میں وہ کپڑے آگ لگا دیتی ہے۔ اس وقت علاؤدین آتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ بولتا ہے، گونجا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں تمہارا درد سمجھتا ہوں۔ مگر گونجا ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیتی ہے، نہیں تم نہیں سمجھ سکے، ایک ماں کا خوف کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ یہ منظر صرف کپڑوں کا جلانا نہیں تھا بلکہ ایک ماں کے دل میں پھیٹے خوف کا، ماضی کے زخموں کا اظہار کرنا تھا۔ ایپیسوڈ 2 میں حالات مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ لوکاس اپنی طاقت بڑھا رہا ہے، وزیر عمر سیاسی چالیں چل رہا ہے، اور عثمان سردار اتحاد اور قیادت کا امتحان دے رہا ہے۔ کیا عثمان سردار اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے یا دشمن اپنی چال میں کامیاب ہو جائے گا؟